ایک بادشاہ کے دو بیٹے تھے۔ ایک بیٹے کا نام شاکر تھا، دوسرے کا قادر۔ دونوں جڑواں بھائی تھے۔ جب بادشاہ نے اپنا ولی عہد چننے کا ارادہ کیا تو اسے بڑی پریشانی ہوئی۔ بادشاہ بہت انصاف پسند تھا، اسی لیے وہ دونوں میں سے کسی کا بھی حق مارنا نہیں چاہتا تھا۔ قانوناً دونوں کو بیک وقت ولی عہد نہیں بنایا جا سکتا تھا۔ بادشاہ آخر کرے تو کیا کرے۔ ایک دن بادشاہ اسی پریشانی میں چہل قدمی کر رہا تھا کہ ادھر سے وزیر کا گزر ہوا، اور وزیر نے جب بادشاہ کو اس عالم میں دیکھا تو پوچھا، عالم پناہ، کیا میں آپ کی پریشانی کا سبب دریافت کر سکتا ہوں؟ وزیر: ہم اپنی زندگی میں ہی اپنی سلطنت کا وارث چن لینا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے بعد کوئی جھگڑا نہ ہو، مگر ہم اپنا ولی عہد چننے سے قاصر ہیں۔ کچھ سمجھ نہیں آتا کہ فیصلہ کس کے حق میں دیں۔ بادشاہ نے کہا۔ وزیر نے پھر کہا، عالی جاں، یہ تو بہت آسان ہے، آپ کیوں نہ دونوں کا امتحان لے لیں؟ جو زیادہ عقل مند ثابت ہوا اسی کو ولی عہد بنا دیجیے گا۔ بادشاہ کو یہ ترتیب بہت پسند آ گئی۔ اس نے اسی وقت دونوں بیٹوں کو بلوایا۔ بادشاہ نے دونوں سے کہا، ہمیں تم میں سے ایک کو اپنا ولی عہد چننا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ کسی کی حق تلفی ہو، اسی لیے تم دونوں کو امتحان دینا ہوگا۔ تم میں سے جو بھی کامیاب ہوگا وہ ہماری سلطنت کا ولی عہد ہوگا۔ دونوں نے بادشاہ کے آگے سر جھکا دیا۔ بادشاہ نے تھوڑی دیر سوچا، پھر کہا، دیکھو، تم دونوں کو ٹیکم گڑھ پیدل جانا ہے۔ صبح تم کو ایک ایک ٹوکرا دیا جائے گا، تم الگ الگ راستوں سے جانا اور وہ ٹوکرے اس گاؤں کے زمیندار کو دے کر واپس آ جانا۔ یہ تمہارا پہلا امتحان ہے۔ صبح ہوتے ہی دونوں بھائیوں نے وہ ٹوکرے سر پر رکھے اور اپنے اپنے راستے پر روانہ ہو گئے۔ ٹیکم گڑھ بہت دور تھا اور راستے میں کوئی گاؤں بھی نہیں پڑتا تھا۔ قادر چلتے چلتے تھک گیا۔ اس نے ایک پیڑ کے نیچے ٹوکرا اتار دیا اور ستانے لگا۔ دوپہر ہو گئی تھی۔ اسے پیڑ کی ٹھنڈی چھاؤں جو لگی تو بھوک جاگ اٹھی۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ دور تک چٹل میدان تھا۔ اسے بادشاہ پر غصہ آنے لگا کہ اتنا بھاری ٹوکرا تو دے دیا مگر کھانے کے لیے دو روٹیاں ساتھ نہیں دیں۔ پھر اسے خیال آیا کہ کہیں کھانا بھی اسی ٹوکرے میں نہ رکھ دیا ہو۔ یہ سوچا اس نے ٹوکرے کا کپڑا کھولا۔ اس میں لڈو، وہی لڈو بھرے تھے اور ساتھ میں ایک پرچہ بھی رکھا ہوا تھا۔ یہ پرچہ ٹیکم گڑھ کے زمیندار کے نام تھا۔ اس میں لکھا تھا، 500 لڈو بیچے جا رہے ہیں، انہیں گن لو اور لانے والے کو رسید دے دو۔ قادر نے ان لڈوؤں کو یہ سوچ کر گنا کہ ممکن ہے لڈو زیادہ رکھ دیے ہوں، مگر ان میں ایک بھی زیادہ نہیں تھا۔ وہ بہت دیر تک سوچتا رہا کہ آخر کیا کرے۔ لڈو دیکھ کر اس کی بھوک اور بھی بڑھ گئی تھی۔ اس نے آخر ٹوکرے میں سے 50 لڈو الگ کر کے کھا گیا۔ جب دوپہر ہوئی تو شاکر کو بھی بھوک لگنے لگی۔ اس نے بھی تھک کر ایک نہر کے کنارے ٹوکرا رکھ دیا اور یہی سوچ کے کھانا کہیں ٹوکرے میں نہ ہو، اسے کھول لیا۔ اس میں بھی 500 لڈو رکھے ہوئے تھے اور زمیندار کے نام ویسے ہی تحریر تھی۔ اس نے بھی لڈو کو گنا، پورے 500 تھے۔ اسے خیال آیا کہ کہیں یہ بھی بادشاہ کے امتحان میں شامل نہ ہو، مگر لڈوؤں کی خوشبو نے اس کی بھوک کو اور بھی بڑھا دیا تھا۔ آخر اسے ایک ترکیب سوجھی۔ اس نے تمام لڈوؤں میں سے ذرا ذرا سا حصہ جھاڑ لیا۔ جب اس کے سامنے لڈوؤں کا اچھا خاصا چورا جمع ہو گیا تو اس نے خوب سیر ہو کر کھایا، نہر کا ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پیا اور پھر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ ٹیکم گڑھ سے واپس آنے پر دونوں نے اپنی رسیدیں بادشاہ کے سامنے پیش کی۔ شاکر پورے 500 لڈوؤں کی رسید لایا تھا، مگر قادر کی رسید میں 50 لڈو کم لکھے ہوئے تھے۔ بادشاہ نے پوچھا، 50 لڈو کیا ہوئے؟ قادر نے جواب دیا، 50 لڈو میں نے اپنی مزدوری سمجھ کر کھا گیا۔ مزدوری لینا برا نہیں، مگر امانت میں خیانت کرنا یقیناً برا ہے۔ بادشاہ نے کہا، خیر، ہم تم دونوں کا امتحان ایک ہفتے بعد پھر لیں گے۔ دونوں نے تعظیم سے سر جھکایا اور چلے گئے۔ ایک ہفتے بعد بادشاہ نے دونوں کو پھر بلایا اور کہا، محل کے دروازے پر دو تھا کھڑے ہوئے ہیں، دونوں میں ایک ایک مٹکا رکھا ہوا ہے اور دونوں مٹکوں میں مٹی بھری ہوئی ہے۔ تم میں سے ایک کو ہمارے پڑوسی شاہ جلال کے ہاں جانا ہے، دوسرے کو شاہ غفران کے
ریاست میں پہنچنا ہے اور یہ مٹی دے کر ہماری برسوں کی دوستی کو بھی مضبوط کرنا ہے۔ اسی وقت قادر تھا میں بیٹھ کر شاہ جلال کی ریاست کی طرف چل دیا اور شاکر شاہ غفران کی ریاست کی جانب روانہ ہو گیا۔ جب شاہ جلال کو معلوم ہوا کہ پڑوسی بادشاہ نے اپنے بیٹے کے ہاتھوں کوئی تحفہ بھیجا ہے تو اس نے قادر کو فوراً اپنے دربار میں طلب کیا اور کہا، ہمارے دوست نے تمہارے ہاتھوں کیا تحفہ بھیجا ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ قادر نے تمام مٹی بادشاہ کے سامنے الٹ دی، جس سے پورے دربار میں ہاک ہی ہاک ہو گئی۔ شاہ جلال کو غصہ آ گیا اور وہ چلا کر بولا، یہ کیا بےہودگی ہے؟ بےہودگی نہیں عالی جاں، یہ ابا حضور کی طرف سے بھیجا ہوا تحفہ ہے۔ قادر نے سر جھکا کر کہا، مگر شاہ جلال پورے دربار کے سامنے اپنی بے عزتی ہوتے دیکھ کر مارے غصے کے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے چیخ کر کہا، اس کو ریاست کی سرحد سے باہر نکال دو۔ ادھر شاکر شاہ غفران کے دربار میں حاضر ہوا۔ اس نے بڑے ادب سے مٹی سے بھرے مٹکے کو کھولا، پھر دست بدستہ عرض کیا، شاہ غفران سے ابا حضور کی دوستی بہت پرانی ہے۔ اسی دوستی کو اور بھی مضبوط بنانے کے لیے میں یہ مٹی آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پچھلے سال ابا حضور حج کو تشریف لے گئے تھے اور لوٹتے وقت اس پاک سرزمین کی مٹی بھی لے آئے تھے۔ یہ وہی مٹی ہے، اس کے ہونے سے آپ کی ریاست پر برکتوں کا نزول ہوگا اور رعایا خوشحال ہوگی۔ شاہ غفران نے اس مٹی کو آنکھوں سے لگایا اور بدلے میں ہیرے جوہرات کے تحفے دے کر شاکر کو بڑی عزت کے ساتھ رخصت کیا۔ اس طرح شاکر دونوں امتحانوں میں کامیاب ہو کر اپنے باپ کا جانشین مقرر ہوا اور بادشاہ کے مرنے کے بعد اسی نے تمام ملک کے باغ دوڑ سنبھال لی۔